اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتے ہیں: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا اور احسان کا معاملہ کرنے کا، وایتاء ذی القربی، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور فاحشات، خراب باتیں اور منکر باتیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تمہیں روکتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون. یہ اللہ ان باتوں سے تمہیں اس لیے نصیحت کی باتیں اللہ سناتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. عبدالغفار اور کچھ نماز پڑھنے ہیں. دوسری ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی میرے بھائیوں، اس میں اللہ فرماتے ہیں: الا سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوا کرتے ہیں. یہ دو آیتیں قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت. اس میں جو پہلی آیت ہے وہ تو آپ بارہا سنتے ہیں. جمعہ کے دن دوسرا خطبہ جو ہمارا ختم ہوتا ہے وہ اسی آیت پر تو خطبہ ختم ہوتا ہے. یہی آیت پڑھ کر خطیب خطبے کو ختم کرتا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور وہی اللہ آپ کو خواہشات اور منکر باتوں سے روکتا ہے. اور اس لیے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو. ابھی جس ماحول میں ہم لوگ جی رہے ہیں، جس طرح کے حالات پورے ہندوستان کے طور پر ہمیں سنائی دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر پڑھتے ہیں، ٹی وی اور اخبار کے خبروں سے ہم سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان مطمئن نہیں. کسی انسان کے پاس آپ 2 منٹ 5 منٹ بات کرنے کے لیے بیٹھ جائیے، کوئی بھی انسان خود اپنی ذات پر مطمئن نہیں ہے، اپنے کاروبار کو لے کر مطمئن نہیں ہے، اپنے قرب و جوار کے حالات کو لے کر مطمئن نہیں ہے. ہر آدمی کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ کو صرف اور صرف مایوسی کی باتیں سنائی دیتی، نا امیدی کی باتیں سنائی دیتی. حالانکہ ایک ایمان والے کے لیے نا امیدی اور مایوسی کی باتیں کرنا ایک کفر سے بڑا ہوا ہے. میرے بھائی، ایمان والا کبھی نا امید نہیں ہوتا، ایمان والا بندہ کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا.
کیوں نہیں مایوس ہوتا؟ اس لیے کہ اس کا پروردگار اللہ ہے، جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ اس کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم پیغمبر ہے۔ جس پیغمبر نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی آہیں اور ٹھنڈی فضائیں سنائی دیتی، تو مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا، مسلمان کبھی ناامید نہیں ہوا کرتا اس کے پاس۔ لیکن آج کا ماحول یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان بھائی کے پاس بیٹھ جائیں، وقت کے حالات کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے اس سے گفتگو کریں، تو آپ کو سوائے مایوسی اور ناامیدی کی کچھ باتیں سننے کو نہیں ملی۔ لیکن کیا بات ہے میرے بھائی، کیوں آج کے مسلمان اتنا مایوس، اتنا ناامید کیوں ہو گئے؟ کیا وہ اپنے اکابرین کی تاریخ اور ہسٹری کو بھول گئے؟ کیا اسے اپنے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ وغیرہ کی تاریخ معلوم نہیں ہے؟ کیا وہ یوں سمجھتا ہے کہ اسلام پر چلنا مخمل پہ چلنے جتنا آسان ہے؟ اسلام کے احکام کو فالو کرنا اور اسلام اور ایمان کے ساتھ باقی رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر اللہ کے پاس ایمان کو بچا کر لے جانا، اسلام کو بچا کر لے جانا، یہ مخمل پہ چلنے جتنا آسان ہے؟ کیا ایمان والے نے یہ سوچ لیا؟ شاید یہی سوچ لیا، اس لیے وہ بھول گیا ہے کہ یہ جو اسلام، میں اور آپ ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، جس دن پیدا ہوئے آنکھوں میں اللہ اکبر کی اذان اور اللہ اکبر کی تکبیر سنائی دی، اسلامی ماحول، اسلامی گھرانے میں، قرب و جوار کے اسلامی ماحول میں میں اور آپ جو پیدا ہوئے، اتنی آسانی سے مجھے اور ہمارے باپ داداؤں کو اسلام مل گیا تھا؟ کیا ان کے باپ داداؤں نے تو قربانیاں نہیں دی تھی؟ دی تھی، اور یقیناً دی تھی۔ ہمارے صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، جب اسلام کی حفاظت کی بات آئی تو مکہ المکرمہ میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیا اور محمد رسول اللہ کی ایک صدا لگانے پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ المنورہ ہجرت کر لی۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام کی حفاظت کی بات آئی تو اپنے چار بیٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں بھیج دیا، اور صحابہ جنگ سے واپسی پر آ کر جب سنانے لگے کہ اے خنسہ تمہارا بڑا بیٹا شہید ہو گیا، تو کہہ رہی ہے محمد رسول اللہ کیسے؟ اور قافلہ آیا اور آ کر کہنے لگا اے خنسہ تمہارا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کہا کہ اسلامی لشکر کی کیا خبر ہے؟ جب ایک اور ٹولی آئی اور اس نے آ کر بتایا کہ اے خنسہ تمہارا تیسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تو کہنے اگر مجھے کوئی بتائے گا میرے آقا محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کسی چوتھی ٹولی نے آ کر بتایا کہ اے خنسہ تمہارا چوتھا بیٹا بھی، یعنی چاروں کے چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ کہا مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، میں تو یہ جاننے کے لیے اتاولی ہوں کہ محمد رسول اللہ اور اسلامی لشکر کا کیا حال ہے۔ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ خنسہ کے چاروں بیٹے اسلام کی حفاظت میں شہید ہو گئے۔ حضور نے سوچا جب مدینہ المنورہ میں داخلہ ہوگا تو خنسہ کے پاس جا کر اس کو دلاسا دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ خنسہ کھڑی ہے، اللہ کے رسول خود تشریف لے گئے، اور قبل اس کے کہ اللہ کے رسول اپنی گفتگو شروع کرے اور کہے کہ خنسہ میں تمہیں دلاسا دینے آیا ہوں کہ تمہارے چاروں بیٹے اسلام کی حفاظت میں شہید ہوئے ہیں، خنسہ کہنے لگی، چھوٹا سا 2 سال کا بچہ کپڑے کے اندر لپٹا ہوا، کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں اس اسلام کی حفاظت کے لیے، اگر میرا یہ 5واں بیٹا جو چھوٹا ہے کسی کام کا نہیں ہے، کم از کم اتنا کام آ سکتا ہے کہ اگر کوئی محمد رسول اللہ پر حملہ کرے گا آپ میرے اس بچے کو ڈھال بنا کر آگے کر دیں۔ میں تو اس لیے آئی یا رسول اللہ، میں تو اس لیے آئی ہوں اس اسلام کی بقا کے لیے، اس اسلام کی حفاظت کے لیے۔ خنسہ کے 4 تو کیا 40 بھی بیٹے ہو تو محمد رسول اللہ اور اسلام کی حفاظت کے لیے قربان۔ کیا کیا قربانی آپ بیان کریں گے میرے بھائی؟
صحابہ کی وہ قربانیاں ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے، اور وہاں سلسلہ ختم نہیں ہوتا، وہاں سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ صحابہ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین اس اسلام کی حفاظت کے لیے دنیا کے کونے کونے میں پھیلے، اور اسلام جو ہندوستان کے اندر آیا انہوں نے بھی اپنی اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے بال بچوں، اپنے وطن، اپنے کاروبار، اپنے پورے خاندان کو قربان کر کے ملک عرب سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر ہندوستان کے اندر اسلام پہنچایا تھا۔ ان کی انہی قربانیوں کا اثر تھا کہ آج میں اور آپ جو اتنے اجلے جو نظر آ رہے ہیں وہ انہی قربانیوں کا اثر ہے۔ پھر میں اور آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اسلام پہ چلنا تو ایک مخمل پہ چلنے جتنا آسان؟ قربانیاں تو دینی پڑے گی، آپ کو بھی دینی پڑے گی، مجھے بھی دینی پڑے گی، میرے خاندان کو دینی پڑے گی، میری اولاد اور میری نسلوں کو دینی پڑے گی۔ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ اس لیے ہرگز ہرگز نا امید کی باتیں اور مایوسی کی باتیں ہمارے نوجوانوں کے منہ سے یا ان کے ذہن و دماغ میں کبھی بھی نہیں آنی چاہیے۔ کیوں آ سکتی ہے؟ آپ بھول گئے آپ کا پروردگار وہی ہے کہ جس نے 313 صحابہ کو جنگ بدر کے اندر فتوحات سے نوازا۔ اللہ آج بھی وہی۔ اور آپ موسیٰ اور فرعون کی تاریخ تو بھول گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ اور فرعون کی تاریخ تو بھول گئے آپ۔ قرآن کریم میں جتنا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے غرور کا بیان کیا ہے، اس کے حکومت کے نشے کا بیان کیا ہے، اور جس حکومت کے نشے میں وہ پاگل ہو کر اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں ہے، جس نشے میں وہ مبتلا تھا اور جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنی کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے اتنا کسی اور کا بیان نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم کے تقریباً ہر پارے میں، ہر صورت میں، جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نا امیدی سے بچنے کے لیے، مایوسی سے بچنے کے لیے، اسلام کی بقا کی حفاظت کے لیے جو قصے بیان کیے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے، اس میں حضرت موسیٰ کی محنت کو اور فرعون کے غرور کو بیان کیے۔ غرور تھا اس کو، ایک نشے میں مبتلا ہو گیا، اور نشہ سر سے اوپر اتنا چڑھا ہوا تھا کہ بالآخر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب، مجھ سے بڑا رب اس دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ نشہ سر چڑھ کے بول رہا تھا اس سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پکڑ کی تو کیسی پکڑ کی میرے بھائی؟ مصر، اسی لیے ہم کہتے ہیں جس کو بھی حکومت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، جائیے آپ ایک مرتبہ مصر کا دورہ کیجیے، جائیے آپ دیکھیے ان لوگوں کو کہ ان کو حکومت کا نشہ ان کے سروں پہ کتنا چڑھا ہوا تھا، اور مظلوموں کے ساتھ ظلم و ستم کی کیا کیا داستانیں انہوں نے بنا رکھی، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے کیا کیا پہاڑ توڑے تھے، انہوں نے بہت ستایا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جائیے مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر باہر لے آئے، کیونکہ فرعون کا ظلم و ستم اب حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اور جب انا ربکم الاعلی کہتا تھا تو اس وقت اس کے منہ سے ایک اور قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے، جو کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر، کہ مصر میرا ملک نہیں، وہاں الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں، یہ دریائے فرات، یہ دریائے دجلہ، یہ بڑی بڑی نہریں میرے محلوں کے نیچے سے چلا کرتی ہیں۔ یہ خوبصورت منظر دیکھیے، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں ہی اللہ نہیں ہوں؟ نشہ سب سے کہیں اوپر چلا چکا ہے، لیکن جب اللہ نے اس کی پکڑ کرنے کا ارادہ کیا سب لوگوں نے انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہی نہر جس نہر کے بارے میں کہا کرتا تھا وہاں الانہار تجری من تحتی، یہ نہر میری محلوں کے نیچے سے چلا کرتی ہے، اسی نہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا، اور جب ڈوبنے لگا اپنی موت قریب نظر آنے لگی، تب کہتا ہے آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا،
بنی اسرائیل جس پر ایمان لے آئے ہیں میں اس کے اوپر ایمان لے آیا، لیکن اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، جب موت سامنے آ جاتی ہے اس وقت کا قبول کیا ہوا ایمان اللہ کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے فرشتے نے گارا اٹھا کر اس کی منہ کے اندر ڈال دیا، تیرے منہ سے اللہ کا نام اچھا نہیں لگتا، تو اپنے آپ کو اللہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی۔ جس نہر کے بارے میں تو فخر کر رہا تھا وہی نہر آج تجھے ڈبو رہی ہے، بچا بلا کسی کو جو آ کر تجھے بچا لے۔ تو فرعون تھا۔ آج کل کی حکومتوں نے مجھ پر اور آپ پر اتنا ظلم نہیں کیا جتنا فرعون نے بنی اسرائیل پر کیا۔ اللہ تو آپ بھی وہی موجود۔ لہذا میرے بھائیوں اس تاریخ کو یاد رکھو، جب ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں قریب ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں قریب ہو جاتی ہیں۔ اس وقت مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ امیدیں کی باتیں کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی آپ کو آ کر کہے رات اندھیری ہو چکی، اندھیرا پھیلتا جا رہا ہے، ایک آدمی آپ سے یہ باتیں کر رہا ہے کہ اندھیرا پھیلتا جا رہا ہے، آپ اس سے کہیے میرے بھائی علیہ صبح قریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ ہم قریب صبح صادق ہونے والی ہے، روشنی پھیلنے والی ہے، اندھیرا چھٹے گا روشنی پھیلے گی۔ یہ باتیں آپ کیجیے، مایوسی اور نا امیدی کی بات مت کیجیے، اس لیے کہ وہ کفر ہے۔ لہذا میرے بھائی نوجوانوں، اللہ کی مددیں کیسے آیا کرتی؟ جب انسان اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یاد کیجیے اس واقعے کو جنگ بدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر جب جنگ کے میدان میں اترے تھے، معلوم تھا سامنے مشرکین کا 1000 کا لشکر ہے یا 313 صحابہ ہے، مشکل سے 2 اچھی تلواریں ہیں، نیزے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ وسائل اچھے طور پر موجود بھی نہیں ہیں۔ صحابہ خود فرماتے ہیں رات اندھیری ہو چکی، جنگ صبح شروع ہونے والی تھی، ہم نے رات کو دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ جہاں پر لگا ہوا تھا، ہم نے جا کر دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پیشانی اپنے رب کے سامنے رگڑ رگڑ کر یہ دعا کر رہے، اے میرے اللہ تو جانتا ہے کہ اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا یہ 313 لوگ موجود ہیں، کل اگر یہ لوگ نہیں رہے تو اس سرزمین پر تیرا نام لینے والا کوئی موجود نہیں ہو۔ محمد الرسول اللہ اگر اللہ سے اتنا فرما دیتے اللہ فتح عطا فرما، اللہ محمد رسول اللہ کی بات کو آسمانوں پر اٹھا لے، پھر کیا ضرورت تھی؟ کائنات کا اتنا بڑا سردار، رب کائنات کے بعد محبوب ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کو رگڑ رہے، اپنے اللہ سے گر گرا کر یہ دعا کر رہے ہیں اللہ یہ 313 کی جماعت اگر وہ زمین سے ختم ہو گئی تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تو قہار ہے، تو بڑا زبردست ہے، اور تجھے جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو تجھے کن بس کہنا کافی ہو جاتا ہے، کن فیکون، بس کن ہو گیا فیکون ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اسی کے سہارے تیرے دربار میں آئے، اور تاریخ گواہ ہے، دنیا نے دیکھا وہ 313 کا لشکر 1000 کے اوپر بھاری پڑ گئی۔ تو ناامیدی کس بات کی میرے بھائیوں، مایوسی کس بات کی؟ آپ کے پاس اور میرے پاس رب العالمین ہے جو دنیا کا سب سے بڑا رب ہے۔ رب العالمین یہ کائنات پوری کی پوری اسی کی ہے، اس کی اجازت کے بغیر درخت کا ایک پتا جو حرکت نہیں کر سکتا، اس کی اجازت کے بغیر سمندروں کا اور دریاؤں کا پانی چلا نہیں کرتا، اس کی اجازت کے بغیر ہوائیں چلا نہیں کرتی، تو کوئی آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس لیے مایوسی کی باتیں ہرگز مت ہونی چاہیے۔ میں خاص طور پر میرے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہوں، میں ان سے کہتا ہوں آپ اپنے اندر ایک قسم کی بیداری پیدا کیجیے، ایک جاگروکتا پیدا کیجیے اپنے اندر، اور دبا دیجیے اس منہ کو جو منہ آپ سے نا امیدی اور مایوسی کی باتیں کرے۔ آپ 25 سے 30 کروڑ کے قریب اس ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، کون آپ کو مٹانے کی سوچ سکتا ہے؟
کون آپ کے بارے میں غلط منصوبے بنا سکتا ہے؟ اور بناتا ہے تو بنا دیجیے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ بھی تدبیریں کرتے اور میرا اللہ بھی تدبیر کرتا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر ہے. اللہ کی تدبیر کے سامنے لوگوں کی تدبیریں ہوائیں ہو جایا کرتی. پھر مایوسی کس بات کی میرے بھائیو؟ نا امیدی کس بات کی؟ چھاتی ٹھوک کر جیو، سر اٹھا کر جیو، اور یہ بات کہہ کر جیو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں. اور ہمارے پاس کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیارا نبی ہمارے پاس موجود ہے. اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، محمد رسول اللہ کو نبی ماننے والے ہیں. اور جب تک میں اور آپ ان دونوں باتوں کے اوپر مضبوط ایمان کے ساتھ زندہ ہے، خدا پاک کی قسم آپ کا بگاڑنا تو کیا، کوئی غلط نظر سے آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا. ارے دین میں 5 مرتبہ باوضو اور پاک ہو کر اس ہندوستان کی سرزمین کے اوپر سر جھکاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ. سر جھکانے کے لیے جب زمین پر آتے ہیں ناپاکی کی حالت میں بھی نہیں آتے، پاک ہو کر آتے. حق ہے ہمارا، حق ہے ہمارا. میرے اور آپ کے باپ داداؤں نے اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے اتنا خون بہایا ہے جتنا دوسری قوموں نے پسینہ بھی نہیں بہایا. کیوں بھول جاتے ہو آپ اپنی قربانیاں؟ یاد رکھو اپنی قربانیوں کو، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو ان قربانیوں کو یاد دلاؤ اور ہر اعتبار سے بیدار رہو. زمینی جو حقائق ہیں، جو کام آپ کو کرنے کے ہیں، اس اعتبار سے بھی بیدار رہو. صرف تصویروں کے پارے کو گھما لینے سے یا نفلیں پڑھ لینے سے کام نہیں ہوتا. زمینی حقائق پر جب بھی آپ کو آپ کے حقوق کی حفاظت کے لیے احتجاج کی ضرورت پڑے، سر اٹھانے کی ضرورت پڑے، اس وقت سر اٹھاؤ. یہ مت کہو 50 لوگ جا رہے ہیں، میرے اکیلے کے نہ جانے سے کیا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت کے موقع پر مجھے اور آپ کو اٹھنا پڑے گا. پرامن طریقے سے اپنی بات حکومت کی ایوانوں تک پہنچاؤ. وہ جو بیدار اور جو غافل ہو کر سو رہے ہیں ان کی کانوں تک یہ باتیں پہنچاؤ. ہم زندہ قوم ہیں، ہم مردہ قوم نہیں ہیں. زندہ قوم کے سپوت ہیں ہم لوگ. اور اس یہاں کی آزادی کے لیے اور آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور آپ لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی، اپنی قربانیوں کو ان کے ایوانوں تک پہنچاؤ. یہ زمینی حقائق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو. اپنے اللہ کی ذات سے کبھی غافل مت ہو میرے بھائیوں. بہت جیلی غفلت کی زندگی، بہت جیلی نافرمانی والی زندگی. اب آ جاؤ مسجدوں کی طرف، آباد کرو مسجدوں کو. یہ مسجدیں پکار کر تمہیں کہہ رہی ہے کہاں گئی وہ پیشانیاں جو راتوں رات اپنے اللہ کے سامنے سر پہ رکھتے ہوئے اللہ اکبر اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگایا کرتی تھی؟ کہاں ہے وہ پیشانیاں؟ آ جاؤ، غفلت کی زندگی ختم کرو. نوجوان بھائیوں میں خاص طور پر آپ کو کہتا ہوں، اسلامی ڈھانچہ بناؤ، اپنا حلیہ اسلامی بناؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرو. سب سے پہلے وہ سنتیں اپنے اس 5 فٹ کے جسم کے اوپر زندہ کرو، اپنے کلچر میں زندہ کرو، اپنی سماج اور سوسائٹی میں زندہ کرو، اپنی چال ڈھال میں زندہ کرو، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی پوری روٹین لائف کے اندر محمد رسول اللہ کی ایک سنت کو زندہ کرو اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. توبہ اور استغفار کی کثرت کرو، اس لیے کہ جب توبہ اور استغفار کی کثرتیں ہوا کرتی ہیں تب اللہ کی رحمت بارش سے کہیں زیادہ تیز برسا کرتی ہے. اور آج ہم سب کو ایک سیکنڈ پر، ایک گھڑی میں اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کسی اور کا سہارا نہیں ہے میرے بھائی. دنیا کی کسی چیز کا سہارا آپ لینا چاہتے ہو؟ دنیا کے کسی ایم ایل اے کا، کسی ایم پی کا یا کسی سرکاری قریبی آدمی کا سہارا تم لینا چاہتے ہو؟ اور تمہارے پاس تمہارا سب سے بڑا رب العالمین ہے، اس کا سہارا لیجئے، اس کی ذات سے قریب ہو جائیے، اس کے گھروں کی طرف، مسجدوں کی طرف آ جائیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. پھر دیکھیے اللہ کی مددیں میرے اور آپ کے اوپر کیسی اترا کرتی. لہٰذا میرے بھائیوں، نا امیدی اور مایوسی کی باتیں ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ایک بھی آدمی کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے.
کہیے انشاءاللہ، ہاں دل کی آواز سے انشاءاللہ کہیے۔ مایوسی اور نا امید کی باتیں جو بھی آدمی کرے اس کے منہ کو دبا دو اور کہو کہ بھائی کون ہے تو؟ کیا تو نے ایمان چھوڑ دیا؟ نعوذ باللہ۔ کیا نعوذ باللہ تجھے اپنے اللہ پر بھروسہ نہ رہا؟ کیا نعوذ باللہ تجھے محمد رسول اللہ کے پیغامات پر بھروسہ نہ رہا؟ آج بھی محمد رسول اللہ کے پیغامات ہمارے لیے ہیں، آج بھی اللہ کی نصرتیں اور مددیں ہمارے لیے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ کچھ کرنے کے کام ہے، وہ کرنے کے کام میں آپ کو اخیر میں بتاتا ہوں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مایوسی اور نا امیدی یہ دونوں لفظ ہماری ڈکشنریوں سے نکال کر باہر پھینکو میرے بھائی۔ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے آپ کو اور مجھے یہاں سے ختم کرنا ہے، وہاں سے وہ بھی کرنا۔ تعجب ہے، تعجب ہے کہ کیا معلوم کون سے گناہ ہم سے ہو گئے، کس کی نحوست لگ گئی ہمارے اس عظیم اور پیارے ملک کو کہ ہم لوگوں نے چن چن کے ایسے لوگوں کو حکومت کے ایوانوں تک پہنچایا کہ جن کو صحیح طریقے سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، جو ہندوستان کی بابا گرو نانک اور ان لوگوں کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے۔ ارے جس رام کو تم لوگ مانتے ہو ان کی تو تعلیمات کو یاد کرو، ان کی تعلیمات کیا تھی اس عظیم ہندوستان کے لیے؟ بھول گئے وہ لوگ۔ گجرات کا سی ایم بات کرتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو رہنے کے لیے تو 150 ملک ہے۔ ارے تجھے پتا بھی ہے کہ مسلمانوں کے ملک کتنے ہیں؟ یہ بھی معلوم نہیں ہے اس کو۔ گجرات کا سی ایم بن کے بیٹھا ہے، اس کو یہ بھی معلوم نہیں، صحیح ڈھنگ سے ہندی اور اردو ہندی میں بات کرنا نہیں آتا، جو ہمارے ملک کی راشٹری زبان، قومی زبان ہے۔ ہمارے ملک کی قومی زبان جب 5 منٹ بات نہیں کر سکتا وہ آدمی، وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہا۔ نہ معلوم کس کی نظر لگ گئی، کیا ہم سے ماضی میں کون سی غلطیاں ہو گئی کہ ہم نے ایسے لوگوں کو چن چن کر حکومت کے ایوانوں تک پہنچایا ہے؟ میرے پاس یہ ہماری غلطی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ دوسروں کو بلیم کرنا بند کرو، اپنی غلطیوں کا اقرار کرو۔